صدیق نے اپنی بیٹی کے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ آپ کو خواب میں نظر آنے والا پہلا چاند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے میں مدفون ہونا ہے۔ مزید 2 چاند جو آپ کو نظر آئے وہ بھی 2 افراد کی قبریں ہی ہوں گی جو آپ کے حجرے میں جناب رسول اللہ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ یہ 2 قبریں بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی تھیں۔ تاریخ مدینہ اور مسجد نبوی کے حوالے سے عربی کتب میں سے بعض قدیم کتب آج بھی جامع ام القری مکہ مکرمہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ بعض عربوں نے ان میں روضہ رسول کا اندرونی احوال اور حجرہ عائشہ کا جغرافیہ بھی بیان کیا ہے۔ ان قدیم عربی کتب کے مطابق حجرہ عائشہ تقریباً 10x12 کے سائز کا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حجرے میں مدفون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی قبروں کے ارد گرد پہلے ایک 4 دیواری رباعی خیط ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد پھر دوسری 5 اطراف والی دیوار خماسی خیط ہے۔ زیادہ گمان یہی ہے کہ ان دونوں احاطوں کو عاشق رسول نور الدین زنگی نے خود تعمیر کروایا تھا۔ شاید بعد ازاں انہیں ترکوں نے بھی برقرار رکھا اور اس کے خارجی طرف کی 4 دیواری اور جالی بھی عہد قدیم والی ہی ہے۔ البتہ سعودی حکومت نے ان دونوں احاطوں کے بعد ایک غلاف روضہ رسول اور دونوں اصحاب کرام کی قبروں کے ارد گرد لگا دیا۔ جب بھی کسی مسلمان ملک کا سربراہ حجرہ رسول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے حجرہ حضرت فاطمہ کے ساتھ واقع چبوترا اصحاب صفہ کے سامنے سے دیواروں میں بنے ہوئے دروازے سے اندر لے جایا جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی سربراہ مملکت اندر جا کر حاضری دیتا ہے وہ عملاً اس غلاف کے سامنے حاضری دیتا ہے۔ حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والا دروازہ بند رہتا ہے اور اس کے سامنے مسجد انتظامیہ نے قرآن پاک کی الماریاں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ زائرین اس جگہ سے قرآن پاک حاصل کر کے چبوترا اصحاب صفہ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ عثمانی ترک خلفاء کے دور میں مسجد بیت الحرام اور مسجد نبوی کو جس طرح توسیع دی گئی، یہ آج ایک انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار والے ستونوں پر کھڑی پرشکوہ عمارت دکھائی دیتی ہے۔ حرم مدینہ منورہ کو ترکوں نے نبوی عہد اور عثمانی عہد کے لحاظ سے تاریخ میں محفوظ کیا ہے۔ مسجد نبوی میں ستونوں پر درج یہ منقش تحریریں آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ توسیع کے وقت کی یہ خطاطی مسجد نبوی کی دیواروں پر ترک خطاطوں کے فن کا شاہکار نمونہ ہے۔ ان ترک خوش قسمت خطاطوں کے نام دیوار مسجد نبوی پر آج بھی موجود ہیں۔ ان خطاطوں نے اپنی محنت کا عثمانی ترک خلیفہ سے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ماضی بعید میں کچھ افریقی مسلمان قبائل نے اپنے نومولود بیٹوں کی پیدائش کے بعد خدمت حرم مکی و مدنی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایسے افراد کو قدیم عہد میں آغا کہا جاتا تھا، جس کی جمع آغاوات ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ نئے آغاوات کی قبولیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بیت اللہ کے ارد گرد یعنی مسجد الحرام اور اسی طرح مسجد نبوی میں ہر عہد میں مجاورین موجود رہے ہیں۔ برصغیر میں ان مجاورین کو فقراء کہا جاتا ہے اور ان افراد کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا۔ یہ رضاکارانہ طور پر یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ذکر الہی اور درود و سلام پیش کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ خوشی سے ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں مدعو کرتے ہیں۔ زائرین حسب توفیق ان کو نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں جنہیں یہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مجاورین افریقہ، سینٹرل ایشیا، برصغیر، مشرق وسطی، غرض کے ہر مسلمان آبادی والے حصے سے آئے ہوئے ہیں۔ جب سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رات کو قیام ممنوع قرار دے دیا تو انہیں بھی بے دخل ہو جانا پڑا۔ بعد میں شاہ عبداللہ نے اس حکم نامے کو منسوخ کر کے زائرین کو رات کے وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دے دی، تو اس کے بعد سے مجاورین اور فقراء مکی و مدنی حرم شریف ہی میں رہتے ہیں، اور یہی وہ آغا ہیں جو مسجد نبوی میں رہتے ہیں۔ حرمین شریفین میں سندل یعنی عود کی لکڑی کو جلا کر اس سے فضا کو معطر رکھا جاتا ہے۔ اس عمل کا آغاز مسجد الحرام میں 50 سال تک امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے قاری امام الشیخ عبداللہ الخلیفی نے شروع ہی کیا تھا۔ انہی امام صاحب نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نماز تہجد باجماعت کا آغاز کیا تھا۔ جس رات پہلی نماز تہجد مسجد الحرام میں 21ویں رمضان کو ادا ہوئی، اس میں تہجد گزاروں کی تعداد صرف 30 تھی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے کنکریوں کے اوپر یہ نماز تہجد، جس کو صلاۃ القیام کہا جاتا تھا، پڑھی جاتی تھی، کیونکہ مسجد الحرام کے صحن میں اس وقت تک فرش نہیں لگا تھا۔
اس طرح 1950 عیسوی تک صفا و مروہ کے مابین حجاج اور عمرہ کرنے والے کنکریوں کے اوپر سعی کرتے اور عموماً ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ حجاج عموماً ناریل کی چھال کو پاؤں کے نیچے ڈوری سے باندھتے تاکہ ان کے پاؤں زخمی نہ ہو سکیں۔ آج کل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے بطور خاص شام کے بعد حجاج اور زائرین کو مکہ ٹاور کی بلند ترین عمارت کی روشنیاں اور ان میں نصب گھڑیاں نظر آ جاتی ہیں۔ تاریخ